ہمیں اگر اس ملک کو دہشت گردی سے بچانا ہے تو افغانستان کو ابھی جو طالبان حکومت ہے ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. پاکستان کو نہیں افغانستان کو بھی رویہ بدلنا پڑے گا. کہتے ہیں افغانستان پہ تو کبھی کسی غیر ملکی کا قبضہ نہیں ہوا. تو یہ ظہیر الدین بابر کہاں سے آیا تھا؟ ہم نے پہلے روس کا شیرازہ بکھیر دیا، پھر امریکہ کو یہاں سے 21 سال کی جنگ لڑنے کے باوجود بھاگنے کو مجبور کر دیا. تو یہ فوج کیا بیچتی؟ یہ تو آپ کو بات ماننی ہوگی. یہاں پہ ہمارے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے تانے بانے بہرحال افغانستان میں پناہ گزین دہشت گردوں سے تو ملتے ہیں. اسی ملک میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں. یہ مجاہدین جو تھے نام نہاد، ان سب کو جو یعنی پیسے آتے تھے یہ کہاں سے آتے تھے؟ ڈالرز آ رہے تھے سر امریکہ سے. یعنی تمام تر اختلافات کے باوجود خواجہ آصف اور عمران خان دونوں بجک وقت خوش ہو رہے تھے کہ مطلب بہت بڑا کام ہو گیا، ساڑھے طالبان آ گئے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں تو آپ سار. ناظرین، پچھلے کچھ دن سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں سچویشن مزید خراب ہو گئی ہے. ہمارا ایک اور ہمسایہ ملک جس کے ساتھ ایک کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے. ہماری اپنی گورنمنٹ اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس اینڈ پر کیا کام کر رہی ہے اور کیا اس سے مزید چیزیں خراب ہو رہی ہیں ہماری نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. ڈیورنٹ لائن کا ذکر بار بار آتا ہے جو بیسکلی کہا جاتا ہے کہ کانفلکٹ کا مین پوائنٹ دونوں کنٹریز کے بیچ میں یہی ہے. لیکن اس کے بعد ٹریڈ پہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اکانومی پہ اور اوور آل دونوں سائڈس پہ لوگوں پر کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کا بھی فیوچر کیا ہے اور کیا مزید خرابی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. اگین وہی بات ہے کہ ہم پھر کسی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ وی آر ایٹ ایچ ادرس تھروٹس، بٹ ہماری اپنی جو حکومت ہے وہ ان چیزوں پر کیوں نہیں توجہ دے رہی کہ یہ سب چل رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، افغانستان کے ساتھ سچویشن اب خراب ہو گئی ہے. تو کیا کریں سر باقی چیزوں سے افغانستان کے پاؤں پڑ جائیں جا کے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، مجھے تو آپ کے انٹرو پر یہ اعتراض ہے. آپ یہ کہتی ہے کہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے افغانستان. نہیں تو نہیں ہے سر، مطلب ریسنٹلی بڑھ گئی ہے. نہیں بی 1947 میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے اور ہم اقوام متحدہ میں درخواست بھیجتے ہیں کہ جی ہمیں رکن بنایا جائے، تو اس پہ اعتراض کون کرتا ہے؟ دنیا کا واحد ملک افغانستان. آپ کے آج کل جو خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، وہاں پر جب یہ صوبہ سرحد کہلاتا تھا تو ریفرنڈم کے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا نہیں، تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ خیبر پختونخوا میں. کہ آپ نے پشتونستان بننا ہے یا پاکستان میں شامل ہونا ہے. تو ایک جو ہمارے ہاں کے خطے ہیں پنجاب، بلوچستان اور سندھ، صرف ایک جگہ پہ ہوتا ہے ریفرنڈم. ٹھیک، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ اس کے بعد 1962 تک آپ مسلسل حالت کشیدگی میں رہتے ہیں. وہ تو پھر یہ ہوا کہ جب وہاں کمیونسٹ انقلاب آیا تو یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا ضیاء الحق، اور اس نے کہا لو جی. اور پھر جب وہ یعنی کمیونسٹ افواج آ گئی، دنیا اس زمانے میں 2 کیمپوں میں تقسیم تھی، امریکن کیمپ، کیپٹلسٹ کیمپ اینڈ دا کمیونسٹ کیمپ. دا کمیونسٹ کیمپ واز لیڈ بائی سوویت یونین اینڈ دا کیپٹلسٹ واز لیڈ بائی یو ایس. اور ادھر جب ریگن آیا تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو اس کو سوویت امپائر کو، ایول امپائر وہ کہتا تھا، ختم کرنا ہے. تو ہمارے قاضی ضیاء الحق شہید نے فیصلہ کیا کہ دس از دا ٹائم. تو ہم نے کہا کہ ہم افغانستان کو آزاد کروائیں گے، اور افغانستان کو آزاد اس کی قیادت میں ہم کروا رہے تھے جو یہاں پر کوڑے مار رہا تھا، جس نے یہاں پہ سیاستدانوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی تھی. اب لطیفہ آتا ہے کہ اسی ملک میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں. وہ ایسا ہی ملک سی نا ریگن دے نال، یہی جب ڈالر بھر بھر کے آ رہے تھے یہاں پہ، تو کس لیے آ رہے تھے؟ افغان جہاد. یہ کہاں سے جہاد کو جو ہے وہ یعنی آپ کو ڈسائسو رول کون سے ہتھیاروں نے اختیار کیا؟ ایک بلو پائپ، ایک میزائل تھا، اور اس کے بعد آیا وہ ایک، اس وقت میں اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ میزائل جو
بالکل فضا میں جہاز کو اڑنے نہیں دیتے، روسی فضائیہ ساری کرپل کر دیتا تھا وہ، یعنی کہ اٹ واز آن ٹارگیٹ لگتا تھا. تو وہ میزائل، یہ دو ان میزائل سے وہ کہاں سے آئے تھے؟ امریکہ سے آئے تھے نا. اور یہ مجاہدین جو تھے نام نہاد، ان سب کو جو یعنی پیسے آتے تھے، یہ کہاں سے آتے تھے؟ ڈالرز آ رہے تھے سر امریکہ سے. اور جتنے پیسے امریکہ سے ملتے تھے اتنے ہی پیسے جو ہے وہ ہمارے دیگر جو یعنی برادر اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، وہ اس کو میچ کرتے تھے. تو ایک رونق لگی ہوئی تھی. تو ان دنوں بھی تو دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو ہماری افغانستان کے ساتھ جنگ ہی ہو رہی تھی نا. دس از ناٹ نیوز سر، یہ تو وہی بات ہے نا، پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے. اس کے بعد پھر درمیان میں جب روسی افواج چلی گئیں تو امریکہ نے بھی کہا خدا حافظ، السلام علیکم. اور ساتھ ہی امریکہ کو یاد آ گیا وہ آپ تو ایٹم بم بنا رہے ہیں ہم سے چوری چھپے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 9/11 ہو گیا اور دوبارہ ایک فوجی ڈکٹیٹر آ گئے جناب پرویز مشرف صاحب. اور پھر امریکہ کو آیا کہ اوہو اب تو ہمیں وار لڑنی ہے ٹیرر کے خلاف. خود دہشت گردوں کو بنا کے امریکہ اور پاکستان نے خود ملا کے اب کہنے لگے اب اپنی ہی تخلیق کو ہم نے ختم کرنا ہے. جیسے آج کل اپنی تخلیق کو پاکستان میں ختم کر رہے ہیں، ویسے وہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف اور ایک ان کی مشترکہ تخلیق تھی، وہ تھی افغانستان کے مجاہدین. تو ان کے خلاف وار آن ٹیرر. اب وہ جو اکراس دا بارڈر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ان کے دماغ میں کیا ہے، اور بہت صحیح ہے، لیجیٹیمیٹ ہے. اگر میں طالبان کی جگہ ہوں تو میں بھی سوچوں میں کہوں یار ہم نے پہلے روس کا شیرازہ بکھیر دیا، سوویت امپائر ڈگ 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 ایک دم سے ختم ہو گئی، پھر امریکہ کو یہاں سے 21 سال کی جنگ لڑنے کے باوجود بھاگنے کو مجبور کر دیا. تو یہ فوج کیا بیچتی؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ان کا تو ہے پوائنٹ پھر. لیکن یہ کہ اب آپ نے تمہیں نے درد دیا ہے، ہمارے ہی دائمی حکمرانوں نے افغانستان یہ بھول کر کے افغانستان جو ہے اس کی پاکستان سے کتنی پرانی تاریخی مخاصمت ہے، جب وہاں سے اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈنے نکلے تھے تو اب تو. لیکن یہ کہ ہمیں اگر اس ملک کو دہشت گردی سے بچانا ہے تو افغانستان کو ابھی جو طالبان حکومت ہے ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. سر پاکستان کو نہیں، افغانستان کو بھی رویہ بدلنا پڑے گا. دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ جب یہ طالبان واپس آئے تھے تو کس نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی؟ اس وقت کے وزیر اعظم نے. ویسے ان کی کتنی مخالفت ہے خواجہ آصف کے خلاف. تو خواجہ آصف سے آپ نے بھی ایک وہ ٹویٹ کیا تھا جس میں پتہ نہیں کہ رحمتیں تمہاری ہیں یا کامیابیاں، اس وقت میں اس کے ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں، لیکن اس میں یہ کہ جی طالبان جو ہیں وہ یعنی واپس آ گئے. یعنی تمام تر اختلافات کے باوجود خواجہ آصف اور عمران خان دونوں بیک وقت خوش ہو رہے تھے کہ مطلب بہت بڑا کام ہو گیا، ساڑھے طالبان آ گئے. تو اب تو اس وقت جب میرے جیسے لوگ کہتے تھے کہ بھائی ذرا تاریخ پہ بھی دیکھ لیں، یہاں سے شروع یہاں نہیں ختم ہوتی. افغانستان نام کا ملک کب بنا ہے؟ اس سے پہلے افغانستان نام کا تاریخ میں کہاں نام تھا؟ 1747 میں احمد شاہ ابدالی نے اس کو نام دیا تھا افغانستان. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن ویسے اگر آپ تاریخ میں جائیں کہتے ہیں افغانستان پہ تو کبھی کسی غیر ملکی کا قبضہ نہیں ہوا. تو یہ ظہیر الدین بابر کہاں سے آیا تھا؟ نہیں یہ تو پھر سر تو اب ظہیر الدین بابر کہاں دفن ہے؟ سر یہ تو خالی اسٹیٹمنٹ دینے والی بات ہے نا کہ پہلے کہاں تھا، تو پہلے سے تھا. 1747 سے پہلے افغانستان نام کا تو ملک ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1842 یعنی 40 وغیرہ کے اندر اب شاہ شجاع کو انگریزوں نے دوبارہ کابل میں بٹھانے کی کوشش کی تو رنجیت سنگھ نے کہا بھی آپ پنجاب سے نہیں گزر سکتے. تو وہ پایا سندھ اور بلوچستان گئے تھے وہاں. ٹھیک ہے نا جی. انگریزوں کی مدد سے شاہ شجاع جو ہے وہ واپس، اور پھر وہاں پہ بڑے ذلیل و خوار ہو کر برطانوی افواج کو واپس آنا پڑا تھا. ٹھیک ہے نا.
تو اس سب کے باوجود بالآخر ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ میں نے تو سائن نہیں کی تھی نا انگریزوں کے ساتھ، وہ بھی تو افغانوں نے کی تھی نا. اب اس طرح وہ تو شاہ شجاع کو تو انہیں کابل بھیج دیا. تو ایٹ دیٹ ٹائم یہ پشاور کیا ہوتا تھا؟ پشاور واز دا ونٹر کیپٹل آف افغانستان. تو وہ رنجیت سنگھ نے ہتھیا لیا. تو اب 47 کے بعد جو ہے اب پشاور جو ہے وہ بہرحال پاکستان کا ہے نا. یہ تو پاکستان میں ہی سر یہیں کا حصہ ہے. تو اب یہ کہ جب آپ یہ کہیں کہ میں ڈیورنڈ لائن سائن نہیں کا، ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ گریٹر پختونستان والے آئیڈیا پر قائم ہے کہ اٹک تک تو ہمارا علاقہ ہے. تو مقصد یہ کہ بارڈرز کو ری ڈیفائن کرنے کی بجائے وہ بھائی جو علاقے پاکستان کے پاس ہیں یا افغانستان کے پاس ہیں، رابطہ نہ ہے اس کو سنبھالو، ان کو آرڈر ایڈریس کرو، وہاں کے لوگوں کے بنیادی مسائل کا تذکرہ کرو. اور باقی یہ تو آپ کو بات ماننی ہوگی، ہزاروں جو وہاں پہ یہاں پہ ہمارے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے تانے بانے بہرحال افغانستان میں پناہ گزین دہشت گردوں سے تو ملتے ہیں. روٹس تو ادھر ہی جا کے ملتی ہیں اور یہ بات سب کو پتہ ہے. ویری آبویس ہے. اور ابھی جیسے ضلع کرم میں جو 80 دنوں تک، کیونکہ میں آپ سے روتا رہتا ہوں کہ ہماری تو زندگی اڈیالہ جیل سے شروع ہو کر اڈیالہ میں ختم ہوتی ہے ہماری صحافت. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی صحافت پہ. 80 دنوں تک صرف ایک سڑک جو کرم کو جو ہے پاکستان سے کنیکٹ کرتی ہے اس کو تھل کوارٹ روڈ کہتے ہیں. دیٹ واز کلوزڈ. 100 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ دوائیوں کے بغیر یا زچگی کے دوران جہاں بحق ہوئے. دونوں جانب سے جو جھگڑے ہو رہے تھے مسلکی، اس میں 133 سرکاری طور پر ایڈمٹ کیا گیا ہے. آئی ہے آپ کو سمجھ؟ تو اس میں 3 اطراف سے گھرا ہوا ہے وہ کرم. 3 اطراف افغانستان ہے اس طرح، اور ایک ہی سڑک ہے جو نیچے پارا چنار کو بدریہ کو پاکستان سے کنیکٹ کرتی ہے اور وہی صرف کری تھی. تو وہاں پہ کراس جو ہے جو کچھ اڈے تھے، تو وہاں پہ اگر ایریل بامبنگ ہم نے کی ہوئی کرم کے اندر حالات کو معمول میں لانے کے لیے، تو کیا برا کیا؟ نتھنگ از رانگ. ابھی یعنی یہ اسٹریٹجک انیشیٹو لینا ضروری تھا. ہاں، یہ اپنی سیفٹی کے لیے سر، اپنے بارڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جی میں تو اس کے بارے میں کوئی سیدھی سی بات ہے کہ بھی اگر وہ بات چیت سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے تو کہتے ہیں فائن، لیٹ اس ڈو دا جاب، بس ایز سمپل. باقی یہ کہ یہاں پہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے کہ وہ دیکھیں جی افغانستان کو بھی ناراض کر دیا. سر ناراضگی کی تو بات نہیں ہے نا سر، اس کے پیچھے پر جغرافیکل اسٹریٹجک ہسٹری ہے. تو وہ اسٹریٹجک ہسٹری میں دونوں کا حال ایک ہی جیسا ہے نا، ایک مخاصمت کی ہسٹری ہے نا. اس میں نیا پن کیا ہے؟ اور اس کی پوری اس میں جو بات ہے، جو سوچنے کی بات ہے، وہ یہ کہ ہمیں جو کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے گی افغانستان میں، وہ دانشور کہاں ہیں؟ انہیں بلایا جائے، انہیں کہا جائے کہ آپ کیا این ڈی یو میں ایسا کوئی کورس ہو رہا ہے جس میں اس کو ری وزٹ کیا جا رہا ہے؟ این ڈی یو سر یونیورسٹی. ظاہر ہے کہ ہمارے تو سب سے بڑا الٹیمیٹ تو تھنک ٹینک اب وہی ہے. That's true, sir. تو بس اس سے زیادہ بھائی جاننا ہے. میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، سردیوں کا موسم ہے، وہ اچھا نہیں لگتا جیل ویل میں جانا. چلے ٹھیک ہے سر، شکریہ. بٹ ہوپ فلی سر جی شکریہ. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پھر اگلے ہفتے تک پروگرام تو ہم کریں گے. جی اگلے ہفتے تک میں کرنا ہے، اسی لیے آپ آگے اور بات نہیں کر سکتے. جی بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. میں انتہائی خلوص سے اپنی لمٹس کا اعتراف کر رہا ہوں، بزدل ہوں. چلیں سر، بٹ آپ اجازت. ناظرین وہی بات ہے کہ یہ صرف 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے. ان کانفلکٹس اور بھی جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ کانفلکٹس، ان کی پوری پیچھے سے ہسٹری ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہر بات ہم اس وقت کیمرہ پہ نہیں کر سکتے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے کیا ہمارے پاس اور کوئی نیا ٹاپک ہوگا، یہی ہوگا یا اڈیالہ جیل ہوگا، یہ تو اگلے ہفتے ہی پتہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا افسار. اللہ حافظ.